السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو کالے تیتر کو لگنے والی ایک اور نئی بیماری کے بارے میں بتاؤں گا، اور یہ بیماری ہے ملاش، کہ کالے تیتر کو ملاش کیسے ہوتی ہے۔ اگر کالے تیتر کو ملاش ہو گئی ہے تو اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، مکمل تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ جو میرے بھائی اس چینل پر نئے ہیں تو وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی گھنٹے کے نشان کو دبا دیں تاکہ جو میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو بات کرتے ہیں ملاش کے حوالے سے۔ تو اگر آپ کے تیتر کو ملاش ہے تو اس سے تیتر کے گلے میں جو ہے وہ ریشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ریشہ جو ہے وہ تھوڑی سی مقدار یہ دماغ میں چلی جاتی ہے، جس سے تیتر کا جو ناک بند ہو جاتا ہے اور تیتر جو ہے بار بار منہ کھولتا ہے۔ اس بیماری سے تیتر کا جو ہے گلا پک جاتا ہے اور وہ دانہ پانی نہیں کھا سکتا، اس کی وجہ سے تیتر جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے تیتر کو ملاش ہو گئی ہے تو اس کی میں آپ کو علامات بتاتا ہوں جس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ تیتر کو ملاش ہوئی ہے کہ نہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں علامات کے حوالے سے۔ اگر آپ کے تیتر کو ملاش ہو گئی ہے تو آپ کے تیتر کے جو ہے ناک بند ہو جائے گی، آپ کا تیتر بار بار منہ کھولے گا اور اس کے گلے سے جو ہے وہ خر خر کی آوازیں آئیں گی، اور تیتر کی جو ہے وہ کھانے پینے میں بہت زیادہ دشواری ہوگی۔ تو اگر یہ علامات پائی جائیں تو آپ کے تیتر کو ملاش ہو گئی ہے۔ تو میں آپ کو احتیاطی تدابیر بتاتا ہوں۔ علاج سے بہتر احتیاطی تدابیر ہیں۔ اگر آپ احتیاطی تدابیر اپنا لیتے ہیں تو آپ کے تیتر کی ملاش جو ہے بالکل ختم ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو علاج کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ تو پہلے بات کرتے ہیں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے۔ تو احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ آپ تیتر کو وہ خوراک بند کر دیں جو ریشہ پیدا کرتی ہیں۔ اگر آپ ملائی کھلاتے ہیں تو تیتر کی ڈولی میں پانی آپ نے بالکل نہیں ڈالنا، کیونکہ آپ ملائی جو ہے وہ رات کو استعمال کرتے ہیں تو رات کو آپ پانی بالکل بھی نہیں ڈالیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ سبزیاں کھلاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ 1-2 دن کے وقفے کے بعد آپ سبزیاں کھلائیں۔ تو اگر آپ کے تیتر کو ملاش ہے تو 2-3 دن کے وقفے کے بعد آپ سبزیاں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے خشک بادام نہیں کھلانا، اخروٹ ہرگز نہیں کھلانا۔ تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں، یہ احتیاطی تدابیر آپ اپنائیں گے تو پھر یہ آپ کے تیتر کا علاج ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو علاج بتانے جا رہا ہوں۔ میں جو چیزیں بتاؤں آپ نے ویسے ہی لینی ہے، اور جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں آپ نے وہی چیزیں لینی ہے، اور 1 نمبر چیز ہونی چاہیے۔ 2 نمبر چیز ہوگی تو آپ کے تیتر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کو پنسار کی دکان سے آسانی کے ساتھ مل جائیں گی۔ تو آپ جو ہے وہ یہ چیزیں نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے مصری آپ نے لینی ہے 1 تولہ، اس کے بعد سبز الائچی وہ بھی 1 تولہ، اس کے بعد تباشیر وہ 5 گرام لینا آپ نے، اس کے بعد ملٹھی 1 تولہ، اور کول ڈوڈا 2 تولہ، اس کے بعد سفید پہاڑی پودینہ 6 گرام، اور سونف 5 گرام۔ آپ نے جو یہ ساری چیزیں لینی ہیں، اس کے بعد آپ نے کول ڈوڈے کو آپ نے توے پر بھون لینا ہے، اس کے بعد اس کا اوپر والا چھلکا اتار دینا ہے، پھر گری نکل آئے گی، اس گری میں جو ہے وہ سبز رنگ کا بیج ہوگا، اس کو نکال کر پھینک دیں۔ باقی جو ساری چیزیں ہیں ان کو باریک پیس کر کسی چھوٹی سی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ 1 چٹکی، صرف 1 چٹکی آپ نے خوراک پر ڈال کے اس کو جو ہے وہ تیتر کو دینی ہے۔ آپ جو ہے وہ تیتر کے گلے میں اگر یہ جو خوراک ڈال دیتے ہیں 1 چٹکی تو یہ جو ہے اس کا دگنا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو آپ نے جو خوراک آپ ڈالیں گے، دال مونگی ہوگی، دال چنا ہوگی، اس کے اوپر آپ نے 1 چٹکی اس سفوف کی ڈال دینی ہے۔ آپ نے یہ 4 سے 5 دن عمل کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، نیچے آپ کمنٹ کر کے جو ہے وہ مکمل تصویر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔